نے وہی. یعنی کہ سر آپ نے بتایا کہ ایک جج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قناعت پسند ہو, وہ اس میں قوت ایمانی ہو, جی جی اور وہ اس پہ قائم رہ کے ایک دیانتدار جج بن سکتا ہے. بلا شبہ. اگر آپ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو آپ جو ہے وہ انصاف کی جو ترازو ہے اس کو, اس کی تکڑی کو قائم رکھیں گے, صحیح معنوں میں آپ اسے تول سکیں گے. اگر آپ جو ہے قناعت پسندی کو چھوڑ دیں گے اور آپ دوسرے راستوں پہ چل جائیں گے تو پھر آپ انصاف نہیں کر سکتے. پھر کہتے ہیں ہیومن وانٹس نیور سیٹسفائیڈ. اگر تو ڈیزائر بندہ شروع کر دے, قناعت پسندی نہ آئے تو وہ تو کسی جگہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو لیکن یہ کہ ہم نے بتاؤ جب یہ شعبہ چنا تو اس لیے نہیں چنا تھا کہ جی اس میں کوئی منی ارننگ ہوگی, میں بڑے بڑے پلازے بناؤں گا, میں بڑی بلڈنگیں بناؤں گا. آپ نے انصاف کرنے کے لیے انصاف کے لیے تھا, آپ کو شوق تھا کہ میں انصاف کروں. ہاں جی, قائم رہے, اللہ نے توفیق دی. سر آپ نے بطور ججی تقریباً آپ جو ہے وہ 33 ایئرز آپ نے جو ہے وہ آپ نے بطور ججی کی ہے, کام کیا ہے, جج رہے ہیں. تو آپ نے بہت سے اہم مقدمات کی سماعت بھی کی, تو کوئی اہم مقدمہ جو آپ ہمارے جو ہے ویورز سے شیئر کرنا چاہیں؟ چلے, بہت زیادہ بہرحال فیصلے کیے, لیکن ان میں سے جو چیدہ ایک دو ہیں وہ چونکہ وقت کی تنگی کے پیش نظر پھر ظاہر ہے میں نے وہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ 2002 میں الیکشن ہوئے, جنرل الیکشن, جس میں شہباز شریف صاحب, کلثوم نواز صاحبہ محترمہ اللہ مغفرت کرے انہیں, یہ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب, یہ اپنا سعد رفیق صاحب, یہ کینڈیڈیٹ تھے اور میں ریٹرننگ آفیسر تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو ان دنوں شہباز شریف صاحب اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ محترمہ اللہ مغفرت کرے, وہ غریق رحمت کرے, وہ تھیں سعودیہ میں. تو یہ انہوں نے جب نامینیشن پیپر داخل کیے تو اعتراض صرف یہ آیا کہ جی ان کے کچھ ایریئر ہیں سوئی گیس کے, تو دوسرے وہ یوٹیلیٹی بلز کے. تو اسی وقت ان کے جو وہاں ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 1.5 آور ٹائم دے دیں, وی آر ریڈی ٹو ڈپازٹ ہول دی ایریئرز آف دی یوٹیلیٹی بلز. تو بس ایک ہی آبجیکشن تھا, ہاں ایک کہ جی یہ اویلیبل نہیں ہے ان پرسن, تو لہذا یہ پیپر ایکسیپٹ نہیں ہو سکتے. وہ یہ بات کیوں کر رہے تھے, لیکن کیا قانون تھا قانون اس وقت یہ تھا کہ اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہی واز ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی ان پرسن ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ نامینیشن پیپر اور ایٹ دی ٹائم آف اسکروٹنی. اونلی سیکنڈر اینڈ پرپوزر آر ریکوائرڈ اینڈ دے ور پریزنٹ. تو وہ پریزنٹ تھے وہاں پہ. وہاں تو میں نے وہ اللہ کے فضل سے توفیق سے وہ نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کیے, اگرچہ اس میں ڈیفیکلٹی پھر بعد میں مجھے بھی اور میری ڈپارٹمنٹ کو بھی تھوڑی فیس کرنی پڑی. تو لیکن وہ ایسے ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت. تو مگر آپ نے انصاف کیا الحمدللہ, بالکل ایگزیکٹ جو قانون اور ضابطہ تھا اس کے مطابق نامینیشن پیپر ایکسیپٹ کیے. اور ہمیں عدلیہ کے سارے ججز تقریباً انصاف اور قانون اور ضابطے کے مطابق کام کرتے ہیں, اور ضابطہ اور قانون جب اجازت دے رہا ہو تو پھر اس میں کوئی بڑی گن ہو یا چھوٹی گن ہو اس کا کوئی فیصلہ فرق نہیں پڑتا, اور پھر اس میں دیانتداری سے سیدھے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا سر, اکثر ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں یا لوگ ٹاک شوز پہ بیٹھے ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ, تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کا 130واں نمبر ہے, کوئی کہتا ہے 132واں ہے, کوئی کہتا ہے 137واں ہے, یہ جوڈیشری کی بہت بری حالت ہے. ایک تو یہ منظرنامہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ سر 33 ایئر آپ نے ایز اے جج کام کیا ہے, 33 سال منہ سے کہتے ہیں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے, آپ تو اس انسٹیٹیوشن کے پارٹ رہے ہیں, آپ اندر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ جو ہماری جوڈیشری کے اوپر یہ منفی باتیں پھیلائی جاتی ہیں, یا ایک دم ان کو موضوع بنا کے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں 4-5 لوگ اور اس کو رگڑا لگاتے ہیں ججز کو بھی, پھر اس پہ رولنگ بھی آئی, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے, پھر پیکا لا بھی آیا, اس میں امینڈمنٹ آئی.
تو مطلب یہ کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے کہ کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ذاتی حیثیت میں اگر کوئی پریشر لینا چاہے تو وہ اس کی مرضی، لیکن یہ کہ نہیں. میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک، ضرور. وہ یہ کہ ایک دن میں نے لاہور میری پوسٹنگ تھی بطور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، تو ایک اپیل میرے سامنے پیش ہوئی. اچھا. اس میں آرگومنٹس ہوئے تو میں نے وہ دیکھ کے جب دیکھا کہ وہ اپیل منظور ہوتی ہے تو میں نے وہ اپیل اسی طرح ان اکارڈنس ود لا وہ ڈسپوز آف کر دی، فیصلہ کر دیا. وہ مجھے وہ سامنے جو وکیل صاحب تھے جن کے خلاف یہ گیا تو انہوں نے ایک جملہ بولا. وہ سینٹنس ان کا ایسے تھا کہ جی یہ تو پھر ایسے ہی ہونا تھا. اچھا. تو میں نے کہا واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ اس کی کیا مراد ہے؟ کہنا چاہیں ذرا ایکسپلین کریں. انہوں نے کہا جی اس میں مسٹر جسٹس فلک شیر صاحب کے سگے بھائی ہیں. یہ وہ چیف جسٹس تھے اس وقت؟ ان دنوں چیف جسٹس ہائی کورٹ تھے. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے بھائی ہیں، تو آپ کیسے ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ نے ان کے بھائی کے خلاف فیصلہ کیا؟ یہ دیکھیں کہ واللہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس میں مسٹر جسٹس فلک شیر صاحب کے بھائی اس میں پارٹی، سٹنگ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بھائی، اس کا کیس آپ کی کورٹ میں ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، یہ بھائی لگتا ہے یا کیا، مطلب جیسے لے مین. مطلب چیف جسٹس صاحب نے آپ کو اپروچ نہیں کیا، کوئی سنیا نہیں کو آیا جنہوں پنجابی کہتے ہیں کہ یار اس کو دیکھ لیں ذرا، یہ میرا بھائی ہے، یہ بھی نہیں کہا. ان کی اتنی دیانتداری اور ایمانداری ہے. یعنی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کہہ کے تو ریکمنڈیشن کر کے جی فیصلے لے لیتے ہیں. میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بڑھاس تک نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں، میری دور دور خواب میں بھی نہیں، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ وقت کے چیف جسٹس کے بھائی کا کیس ہے میری عدالت میں، بھائی کا کیس ہے. اتفاق سے میرٹ پہ وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا اور یہ بات انہوں نے کہی. اور تب مجھے پتہ لگا کہ اس میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کے بھائی اس میں ہیں. تو اب بتائیں اس میں کہ جب ایک آدمی اور سٹنگ ایٹ دی ہائیسٹ ویب آف دی پروونس، انسٹیٹیوشن کا سربراہ، ہاں جی، تو وہ ہی ڈڈ نیور ڈسکلوز اینی تھنگ. ایون میری ہوا کو بھی نہیں پتا کہ یہ، تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ والا بھی تو اسپیکٹ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. یہ باتیں بھی تو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ وقت کا چیف جسٹس اس وقت وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اور اس کے بھائی کا کیس آپ کی کورٹ میں ہے. جی جی. اور آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں اس بات کا پتا کہ یہ چیف جسٹس کے بھائی کا کیس ہے اور آپ نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا کر دیا. میں آپ کی بات کو سر سیکنڈ کروں گا، ایک ایگزامپل ان کی اور کوٹ کروں گا. جی جی. کہ میرے والد صاحب کے بھی کولیگ رہے ہائی کورٹ میں، ماشاءاللہ. تو انہوں نے اس وقت یہ بات میرے مرحوم والد محترم جناب جسٹس منیر مغل صاحب نے مجھے خود سنائی تھی. میں گاڑی میں جا رہا تھا اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو گاڑی کو جھنڈا بھی لگا ہوا تھا اس وقت ہائی کورٹ کا. جب ہم جا رہے تھے ایک سرکاری فنکشن میں، ڈرائیور نہیں آیا تو گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے بیٹے کو جو وکیل بنایا نا، اس کو وکالت سے بھی روک دیا کہ جب تک میں چیف جسٹس ہوں نا بیٹے آپ وکالت بھی نہ کرو. یہ گناہ گار اپنے کانوں سے میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کی بات سنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ بہت ہی ایماندار جج ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے.